بدقسمتی سے ہمارے ملک کے پارلیمنٹ ایسے لوگوں سے بھر دیے جاتے ہیں کہ جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہوتی ہی نہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی پاور پالیٹکس کرتی ہے اور ہمارے پولیٹیشنز بھی اس کی بنیاد پر پھر پاور پالیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں. اقتدار کو کیسے حاصل کرنا ہے، اقتدار کو کیسے بچانا ہے، اور تمام توانائیاں اس کی بنیاد پر آئین پر عمل درآمد کے مواقع آج تک سن 73 کے آئین کے بعد ہمیں نہیں ملے. ہم نے آئین بنایا اور باضابطہ طور پر 14 اگست 1973 کو یہ آئین پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کیا اور 15 اگست کو 24 گھنٹے کے بعد پاکستان میں ایمرجنسی لگا دی گئی. اس آئین کی حریت و آزادی وہ صرف 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھی. میرے محترم دوستو، اگر آپ نے یہ اجتماع اس حوالے سے کیا ہے تو پھر ہماری کمٹمنٹ دیکھو. ہم آئین کے تحفظ کی بات کریں. آئین کے تحفظ کی بات کرنا پاکستان کے تحفظ کی بات کرنا. آئین کے تحفظ کی بات کرنا ایک پاکستانی قوم کی بات کرنا جس میں کوئی فرقہ واریت، کوئی قومی تعصبات، کوئی لسانی نفرتیں، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر آئے روز یہاں پر صوبوں کے اندر چھوٹی قومیتیں، چھوٹی صوبے وہ پھر اپنی محرومیتوں کی باتیں کریں، اور جب محرومیتوں کی باتیں طول پکڑ جاتی ہیں تب بھی لوگ برداشت کر لیتے ہیں. لیکن اگر ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو جائے تو پھر وہاں بغاوتیں اٹھتی ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی قوم کو، کہ آج اس ملک کے دیوالیہ پن کے ماحول میں بھی قوم کا ایک ایک فرد پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. کہیں کوئی بغاوت نہیں اٹھ رہی. نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامیہ، امام سیاست انقلاب. میرے محترم دوستو، پاکستان کی تاریخ میں قوم نے کبھی ایسے دن نہیں دیکھے تھے جس طرح آج دیکھ رہے ہیں. آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو پورے ملک کے ٹیکسز اور اس کے محصولات کو وصول کرتا ہے، اس کا چیئرمین اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کا خطرہ نہیں، پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. جو ہمارے ملک کی معیشت کے 2, 4 اور 6 کو جمع کرتے ہیں، دن رات اسی کام میں لگے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے. آج ہم نے پاکستان کی اس اسمبلی کے اندر جو جعلی ہے، جو اسمبلی تو ہے لیکن اس کے اندر جمہوریت کی روح نہیں ہے. جمہوریت سے اور اس کی روح سے خالی اس اسمبلی نے FATF کے حکم پر اور ان کے دباؤ پر قانون سازی کی اور ان کی معیشت کو بیرونی اداروں کا غلام بنا دیا. کسی زمانے میں ہمارے ملک میں 5 سالہ منصوبے بنتے تھے جو نئی نسل کو یاد ہی نہیں ہے لفظ، کسی نے اس کو پڑھایا ہی نہیں ہے. 5 سالہ منصوبے کی بات تو گئی لیکن سال میں ایک ہی بجٹ آتا تھا. ہم نے آج پہلی مرتبہ ایسی نااہل اور نالائق حکومت دیکھی ہے
کہ جو سال میں 4 دفعہ بجٹ پیش کرتی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سال میں 12 موسم ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، معیشت آپ کی بیٹھ چکی ہے۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس کا آخری بجٹ پیش ہو رہا تھا، ہم اس کے اتحادی تھے۔ ہم نے سالانہ ترقی کا 5.5% تخمینے کے ساتھ آخری بجٹ پیش کیا، اور ہم نے اگلے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 6.5% بتایا تھا۔ جب ان کے سپرد ہوئی تو ہمیں تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ دن دیکھنا پڑا جب پاکستان کی سالانہ ترقی کی شرح وہ 0 سے نیچے چلی گئی۔ آج دیکھیں آپ کے روپے کی قیمت، قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ ذرا ہندوستان کے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قیمت کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کی روپے کی ٹکے کی قیمت دیکھ لیں، اس ٹکے کے مقابلے میں پاکستان کا روپیہ ٹکا نہیں رہا ہے۔ لوٹا پٹا افغانستان، جنگ زدہ افغانستان، کھنڈرات افغانستان، اس کی افغانی بھی پاکستانی روپے سے مضبوط ہے۔ 1 ٹکے کے 2 نیازی گو، نیازی گو، 1 ٹکے کے 2 نیازی، 1 ٹکے کے 2 نیازی، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب، فرزند مفتی محمود، مستقبل کا وزیر اعظم۔ میں یہ نعرے نہیں مانتا، دیکھو میں عمل مانتا ہوں، نعرے نہیں مانتا۔ بات سن لو جی، پاکستان بھی نعروں سے بنا تھا، تو دیکھ لیا کہ پاکستان میں ہمیں کیا ملا۔ سب سے مقدس نعرہ لا الہ الا اللہ، اور 74 سال ہم نے لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑایا۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ میرے حیثیت قوم ہمیں سوچنا پڑے گا کون ذمہ دار ہے اس کا۔ پھر کہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ اللہ کی مملکتی نظام میں ترجیحات 2 ہیں۔ اسلام کی مملکتی زندگی میں 2 ترجیحات ہیں، ایک انسانی حقوق کا تحفظ اور ایک معاشی خوشحالی۔ انسانی حقوق کا تحفظ، جان سے متعلق حقوق کا تعلق، مال سے متعلق حقوق کا تعلق، عزت و آبرو سے متعلق حقوق اور ان کا تحفظ۔ دنیا بھر کے قوانین ان 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے، اور امن ہوگا تو انسانی حقوق محفوظ ہوں گے، انسانی حقوق محفوظ ہوں گے تو امن ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے آبادی کی بات کی ہے، تو جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اور مثال دی ہے اس کی کہ اس میں امن بھی تھا، اطمینان و سکون بھی تھا، کیونکہ انسانی حقوق محفوظ تھے، اور معیشت خوشحال تھی، ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے ان کے پاس آ رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کیا، اللہ نے پاکستان کی نعمت عطا کی، اور پھر ہم نے اس نعمت کا انکار کیا، تو پھر اللہ نے کیا سزائیں دی اس کو؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ،
پھر اللہ نے اس کو بھوک اور بدامنی کا مزہ چکھا دیا۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ آپ نیٹو کیا آج ملک میں بھوک ہے۔ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر روشنی ماں باپ جن سے اپنے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، ان کے ذبح کرنے کی بھی واقعات ملے ہیں، بچوں کو ذبح کرنا، اپنے بچوں کو دریا برد کرنے کی بھی۔ اور پارلیمنٹ کے سامنے وہ ماں باپ جو بچوں کو لا کر کتبہ لگاتے ہیں بچے برائے فروخت، یہاں تک ہمارا ملک پہنچ گیا۔ تو یہ بتایا جائے کہ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے۔ اگر آئین کو چھیڑا گیا، جہاں سے بھی چھیڑا گیا، ہم ان کو پاکستان کے توڑنے کا ذمہ دار آج سے قرار دیتے ہیں۔ کل پھر تفتیشیں نہ کیا کرو کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں، پھر حمود الرحمان کمیشنیں بنے گی، پھر پتہ چلائے گا کہ